اگر آپ اپنے بچے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کے مطابق غور و فکر کرنے والا ہو، جیسے قرآن نے کہا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یتدبرون، وہ غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکشن کرتے ہیں، یعقلون، ان کے اندر عقل ہوتی ہے، اور یتفکرون، وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری آیات آپ کو قرآن کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی غور و فکر کرنے والا اور کائنات کو صرف آنکھوں سے دیکھنے والا نہ ہو بلکہ کائنات کو پڑھنے والا ہو، لوگوں کو صرف دیکھے نہیں بلکہ لوگوں کو پڑھے، مزاجوں کو پڑھے، رویوں کو پڑھے، کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہر چیز کو پڑھے اور ہر چیز کو ڈیپلی سوچے اور براڈلی اس کے اندر غور کرے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس طرح کا بن جائے، آپ کہیں گے یہ تو ہم خود نہیں ہیں تو بچے کو کیسے بنائیں گے؟ تو چلیں، اگر میں اور آپ اس طرح نہیں بن سکے تو اپنے بچوں کو تو بنا سکتے ہیں نا۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ ہر روز بچے سے سوال کریں، سوالات کی بوچھاڑ نہ کریں، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ سوالات آپ بچے سے ضرور کریں۔ کس ٹائم کریں؟ بہتر یہ ہے کہ سوتے وقت، جب بچہ سونے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ بچے سے 2-3 سوالات کریں، یا پھر کھیل کے وقت جب آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو کھیل میں آپ بچے سے سوالات کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کرکٹ کھیلنے لگے ہیں، فٹ بال کھیلنے لگے ہیں، باسکٹ بال کھیلنے لگے ہیں، یا کوئی اور گیم، فزیکل گیم، تو آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ مجھے اپنی اسٹریٹجی بتائیں، آپ اپنا مجھے پلان بتائیں، واٹ از یور پلان، آپ کیسے کھیلیں گے؟ تو اس طرح کے جب ہم سوالات کرتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے۔ تو سوالات ضرور کریں۔ سوال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب ہم بچوں سے سوالات نہیں کرتے نا، بچے کا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے، بند ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو بار بار ہمیں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الشہر الحرام۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسکنگ اے گڈ کویسچن از ہاف آف لرننگ۔ جب آپ اچھا سوال کرتے ہیں تو آپ کو کیا آدھا علم مل جاتا ہے انسان کو۔ آدھا علم تو آپ کو سوال سے ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سیشن ہوتے ہیں، اور سیشن کے آخر میں جب اسپیکر پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی کویسچن ہے، تو اگر 1000 کا بھی مجمع ہو، 500 کا مجمع ہو، یا 300-400 کا بھی مجمع ہو، تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اکثر تو چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 گھنٹے کی تقریر سن لی اور سوال ایک بھی پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن ہی سے یہ پریکٹس ہی نہیں کرائی گئی کہ آپ نے سوچنا بھی ہے، آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں۔ تو بچوں کو شروع ہی سے سکھایا جائے۔ اب سوالات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلوز اینڈڈ کویسچن، اور کچھ کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچن۔ کلوز اینڈڈ کویسچن ان سوالات کو کہا جاتا ہے جن کا جواب یس اور نو میں ہوتا ہے، یا رائٹ اور رانگ میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بچے سے پوچھا کہ ڈو یو لائک ایپل، کیا آپ سیب پسند کرتے ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ بچہ کیا جواب دے گا؟ یس، یا کہے گا نو۔ آپ کون سا کلر پسند کرتے ہیں؟ تو بچہ کہے گا ریڈ، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ کلوز اینڈڈ کویسچن ہے، ان کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان سے بچے کا ذہن نہیں کھلتا۔ بچے کا ذہن اگر کھولنا چاہتے ہیں، بچے سے مراد 4 سال اور اس سے اوپر کے بچے، تو پھر آپ اس سے ایسا کویسچن کریں جو اوپن اینڈڈ کویسچن ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بچے سے پوچھتے ہیں آپ سیب کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ ریڈ کلر کیوں پسند کرتے ہیں؟ اب وہ کیوں کا جواب جو دے گا نا، وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ اور اس طرح کے سوالات بچے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو، تنقیدی سوچ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو سٹیمیولیٹ کرتے ہیں، اس کو بوسٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کریٹیوٹی کو بوسٹ کرتے ہیں، کمیونیکیشن سکل کو بوسٹ کرتے ہیں، سیلف کانفیڈنس کو بڑھاتے ہیں جب بچہ سوچتا ہے۔ میں نے بچے کو بلایا اور میں نے کہا کہ کل کی بات ہے، بلکہ آج ہی کی بات ہے، میں نے بچے سے کہا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اوپن اینڈڈ کویسچن ہے، اس سوال کا جواب بچہ یس اور ناٹ میں نہیں دے سکتا۔
نو میں نہیں دے سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا اس سوال کا جواب دینے کے لیے بچہ سوچے گا. میرا بچہ 4 سال کا ہے اور اس نے سوچ کے مجھے جواب دیا کہ ہم پانی نہیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور ہم فروٹ چاٹ بناتے ہیں، ہم پکوڑے بناتے ہیں شام کے وقت. اب یہ بچے نے خود سوچا، اور جب میں نے اس کو سوال کیا، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے پاز لیا، ایسے خاموش ہو گیا. اس وقت مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ بچہ اپنے ذہن کی، بچے کے ذہن کا جو ایک تھاٹ ہے اس کو وہ چاہتا ہے مجھ تک پہنچانا. تو اتنی دیر آپ خاموش رہیں، آپ سوال کا جواب فوراً سے نہ دیں، کیونکہ جب آپ ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جواب وہ ہوگا جو میں دوں گا، نہ کہ وہ جواب جو ابو نے پہلے سے ذہن میں سوچا ہوا ہے. تو سوال کرنے کے بعد بچے کو موقع دیں، ٹائم دیں کہ وہ اس سوال کا جواب خوب اچھے طریقے سے سوچے، چاہے وہ غلط ہو یا وہ صحیح ہو. تو اس طرح جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچن. یہ بچے کے اندر بہت ہی زیادہ ذہن کے کھلنے کا سبب بنتے ہیں. میرا بچہ ہے، میں اس سے اس طرح کے سوالات الحمدللہ ہر روز کرتا ہوں. چند دن پہلے میں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا تھا، اور جب میں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا اور خواب بڑا تھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، صبح جب جاگے تو وہ پریشان تھے. ابھی میں اگلا جملہ کہنے لگا تھا کہ وہ اپنے ابو کے پاس آئے، تو جملہ کہنے سے پہلے ہی میرے بیٹے نے فوراً مجھ سے کوسچن کیا کہ کیا ان کی ماں زندہ تھی؟ اب 4 سال کا بچہ ہے وہ، کیا ان کی ماں زندہ تھی؟ مجھے اس سوال سے یقین مانے بہت زیادہ خوشی ہو. میں نے ان کو کہا واہ، آپ نے کیسے سوال کر لیا؟ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ میں وجہ جاننا چاہتا تھا کہ جب میں نے بچے کی پریشانی کا ذکر کیا تو بچے نے فوراً سے مجھ سے یہ کیوں کوسچن کیا کہ ان کی والدہ زندہ تھی. تو بچہ سمجھا کہ شاید ابو کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. تو بچے نے کہا نہیں سوری ابو. میں نے کہا بیٹا سوری کی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال سوچا ہے کہ جب پریشانی ہے تو پریشانی کا تعلق ماں کے ساتھ ہے نا، کہ اگر میرے بیٹے کو پریشانی لائق ہو رہی ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا یا ابو کے پاس آئے گا. تو میں نے کہا بیٹا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے. تو اس طرح بچپن ہی سے اپنی اولاد کے اندر یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ وہ سوالات کریں، ان کا ذہن کھلے، وہ سوچیں، جوابات سوچیں، حل سوچیں. سچویشن دے بچوں کو کہ بیٹا یہ سچویشن ہے، اس سے نکلنے کا حل کیا ہے آپ کے پاس. تو یہ بہت مفید ہوگا بچے کی ذہنی ایکٹیویٹی کے لیے انشاءاللہ تعالی.